السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے، کون ہو سکتا ہے، الوہیت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، جو الہ ہوتا ہے اسے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اور جو کیا کر سکتا ہے وہ الہ ہوتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ وہ لا یخلقون شیئا، یہ ان کا عیب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، جبکہ اس کے بالمقابل جو اللہ ہے وہ تخلیق کرتا ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ما سوا اس کے ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے، سب سے پہلے وہ تھا، اسی طرح وہ سب کو ختم کر دے گا اور سب سے آخری بھی وہی ہوگا، پھر نئے سرے سے تخلیق کرے گا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود تخلیق ہیں، کسی نے انہیں پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے وہ تابع ہیں، اس کے پابند ہیں، اس کے قوانین کے، اس کے بندے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ اپنی ذات کے ضرر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ضرر کو پہلے اس لیے رکھا کہ عام طور پہ نفع کے معاملے میں انسان صبر بھی کر لیتا ہے، لیکن ضرر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے آخری حد تک۔ تو اسے پہلے رکھا کہ یہ تو اپنے ضرر کے بھی مالک نہیں ہیں، انہیں بھی جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو رب پہنچاتا ہے اور وہ پھر اس کو ہٹا نہیں سکتے، یہ بتانا، اور نفع بھی رب پہنچاتا ہے، یہ اپنے لیے کوئی نفع تخلیق نہیں کر سکتے، کہیں سے پا نہیں سکتے۔ یہی بات اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہے۔ سب سے قریب، سب سے اعلیٰ رتبہ خدا کے بعد جس ہستی کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے کہا گیا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اللہ نے جہاں چاہا پتھر پڑوا دیے، غزوہ بدر میں فتح دی تو غزوہ احد میں دیکھ لیں کیا ہو گیا۔ اسی طرح وہ بات چل رہی تھی کہ قبیلہ آیا اور اس نے کہا جی ہم سارے مسلمان ہو گئے، اس سے پہلے وہ سودا کر کے آئے تھے قریش والوں سے، چونکہ غزوہ بدر ہو چکی تھی اور قریش والوں کو اپنے بندوں کا، وہ جو 70 بندے ان کے مارے گئے تھے، ان کا بدلہ لینا تھا اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے۔ تو ان سے سودا ہوا تھا کہ جتنے بندے مدینے والوں کے تم ہمیں پکڑاؤ گے فی بندہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی وہ ہمیں کوئی قاری دے دیں جو قرآن پڑھائیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا اور آپ کو پتا ہوتا کہ ان کی نیت کیا ہے، تو آپ ظاہر ہے وہ 40 بندے بنے بنائے تیار شدہ، جن کو سارا قرآن اس وقت تک جو نازل شدہ تھا وہ حفظ تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ اب جب ان بندوں کو پتا چلا کہ دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہمیں بیچنے لگے ہیں، تو وہاں پھر آپس میں ان کا کلیش ہوا، اور ایک بندے کے سوا باقی سارے شہید ہو گئے۔ اس بندے کو انہوں نے مکے جا کے بیچ دیا، ان کے آگے، مکے والوں کے آگے۔ اس کی پھر اپنی کہانی۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے پھر 40 دن مسلسل فجر کی نماز میں نام لے لے کر اس قبیلے کا اور اس کے بندوں کا آپ نے اللہ سے بد دعا کی، جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو فجر کی نماز میں شوافے پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حقیقی صدمہ ہوا تھا، اس لیے، ورنہ بد دعا حضور نہیں دیتے۔ آپ نے اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو بد دعا نہیں دی۔ طائف میں آپ دیکھ لیں، الٹا کہا کہ اللہ پاک نہیں، میں نہیں چاہتا یہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہیں اور ان کی اولاد میں سے کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو جائے۔ یہاں آپ نے، چونکہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، دین کا مسئلہ تھا، دین کو نقصان پہنچایا گیا تھا، 40 آدمی، تو آپ نے 40 دن پھر بد دعا کی، اور وہ بھی نماز میں۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری خیر اکٹھی کرتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی بھی کوئی برا واقعہ پیش نہ آتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے، تو میں نہ کرتا اس کو۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے معاملے کو دیکھ لیں آپ، کہ یوسف بستی کے پاس کے ایک کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور خوشبو نہیں آئی، اور جب اللہ پاک نے سوئچ آن کیا ہے تو قافلہ مصر سے چلا، اور فلسطین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے سوئچ آن کر دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو آپ جنت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حور کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھے ہو، اور جب سوئچ آف کر دیتا ہے تو ساتھ والے اونٹ پہ عائشہ ہیں یا نہیں ہیں، ڈولے کے اندر پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی نہیں پتا چلا۔ بہت بڑا اسکینڈل بن گیا۔ پتا چلا کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نبی کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں بھی، یہ مت سمجھو کہ جبرائیل کو علم غیب ہے کل کیا ہوگا، اس کو بیچارے کو بھی کچھ نہیں پتا، اسرائیل کو بھی کوئی نہیں پتا، میکائیل کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، اس لیے آسمان سے شروع کیا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان میں بھی کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، زمین پر بھی کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کو۔ جنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ سچی خبریں دیتے ہیں، بستی میں اگر کسی کو جن پڑے، پہلے تو یہ بات کہ جن ہوتا ہی نہیں ہے، عام طور پہ 99.9% جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جب جو دوسری پرسنالٹی ذہن کے اندر آتی ہے تو آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جن حاضر ہو گیا، اچھا جن حاضر ہوگا تو محلے والی ساریاں حاضر ہو، میرا پتر چھٹی کے دوں ہم نے، میرے کڑے گم ہو گئے ہیں، کس نے اٹھائے؟ تو جنوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو علم غیب ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتا بیچاروں کو، یہ ہم سے بھی گئے گزرے، کھانے کے معاملے میں بڑے مجبور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں اسی میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے بالکل کوئی چیز بھی مشتبہ نہیں چھوڑی، عقیدے کے معاملے میں کلیئر کٹ بیان کرتے، مثالیں دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنوا رہے تھے، اور آپ نے شیشے کا وہ بنایا ہوا تھا حجرہ اپنا، اس میں کھڑے تھے ٹیک لگا کر، آگے ایسا تھا، پیچھے دیوار تھی، اور اسی حالت میں اللہ پاک نے روح قبض کر لیا۔ دیکھیں نبی کی زندگی بھی اسوا ہوتی ہے، اس کی موت بھی اسوا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرض الموت کے مسائل ہیں اس میں بڑے ہی اس وقت جو گزری جس طرح سے معاملات ہوئے،
اس میں اسوہ ہے، بہت اسباق ہیں. خیر جان نکل گئی. تو چونکہ وہ جنات کے نبی تھے، جن ان کی امت تھے، وہ جنوں کی طرف یوں سمجھ لیں کہ مبعوث کیے گئے تھے، ان معنوں میں وہ ان کی امت تھے اور وہ ان کے غلام تھے. اور اگر وہ حکم عدولی کرتے تھے تو اللہ ان کو سزا دیتا تھا جنات کو. وَمَن يَزِغْ عَنْهُمْ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ ذِكْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. روح قبض ہو گئی، جنات بناتے رہے. جب مکمل ہو گیا تو انہیں یہ خیال آیا کہ بابا جی ہلے جلے ہی کوئی نہیں. ایسے تو 2-4 پیر کے بعد نکل کر آتے تھے، دیکھتے تھے، کسی کو ڈانٹنا ہو تو ڈانٹتے تھے، کوئی کام سمجھاتے تھے. حجرے میں اللہ کے ذکر میں ہی لگے ہوئے. نظر اٹھا کر نہیں دیکھا انہوں نے، حجرے کی طرف اتنی جرت نہیں تھی. ادھر یہ ہوا کہ جب ان کے عصا کو دیمک نے کھا لیا، دابت الارض، وہ گرے. جب عصے کی وہ سپورٹ ختم ہوگی نا، وہ ٹوٹا، جب آپ گرے، جب اب انہیں پتا چلا کہ بابا جی کب کے ختم ہو گئے تھے اور ہم کب سے عذاب میں پڑے ہوئے تھے. اب انہیں پچھتاوا ہوا. اب وہ ناپنے لگے کہ بھئی یہ کتنے عرصے سے ہو رہا تھا. انہیں علم غیب نہیں ہے کہ کب ان کی جان نکلی تھی. وہ دیمک چھوڑتے ہیں، اس پہ عصا کھڑا کیا ہوا کہ کتنے دنوں میں دیمک کتنا عصا جو ہے وہ کھاتی ہے، پھر اس حساب سے ہم لگائیں گے حساب کے اتنا کھایا تھا اس نے اور اتنے دن ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا فلما خر فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت چکا دی، موت کا فیصلہ چکا دیا، نافذ کر دیا. ما دلہم، ان کو نہیں گائیڈ کیا. دلیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈکشنری کو کہتے ہیں یا ڈائریکٹری کو کہتے ہیں. جو ڈائریکٹری فون کی ہوتی ہے اس کے اوپر عربی میں دلیل لکھا ہوتا ہے. ما دلہم علی موتہ، انہیں ان کی موت کا نہیں پتا چلا، انہیں نہیں ان کی موت کے بارے میں کسی نے گائیڈ کیا. الا دابۃ الارض، سوائے زمین کے کیڑے یعنی دیمک کے. تأکل من سأتہ، وہ کھاتی رہی ان کے عصا کو. فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، جن ایکسپوز ہو گئے، کھل کر سامنے آ گئے. جو لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا وہ واضح ہو گیا کہ یہ غلط ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، اپنی ذات کے بارے میں معلوم نہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کبھی بھی اس ذلت والے اور رسوائی والے عذاب میں نہ پڑے رہتے. بھاگ نکلتے ہو، چھوڑو کام. یا فورمین چلا جائے تو بندے بیٹھ جاتے ہیں مزدور. فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. بات ختم ہو گئی. جنات کو نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، جتنا کام اللہ پاک ان کو کہتا ہے اتنا وہ کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمان والے بھی اسی طرح اس کو سر اٹھا کر ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو. یہ مت سمجھو کہ وہ آسمان پر ہے تو اللہ ان کے قریب ہے اور ہم بڑے دور بیٹھے ہوئے پردیسی. اور نہیں بھائی، وہ جتنا ہمارے قریب ہے اتنا ہی ان کے قریب ہے، اور جتنا ان سے دور ہے اتنا ہی ہم سے دور ہے. اس کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ اپنی ذات سے قریب ہے تو سب کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی قریب. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جبرائیل سے وہ کوئی 2 گز دور ہے اور ہم سے کوئی 2 کروڑ سال دور ہے، ایسا نہیں. سب اس کی تلاش میں، وہ ہر جگہ ہے، سب کے قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. آپ کو جب شک پڑ جائے کہ بگنگ نہ ہو گئی ہو، کہیں کیمرہ خفیہ نہ لگایا گیا ہو، تو آپ کو ہر الماری سے ڈر لگتا ہے. یہاں بھی کسی نے کیمرہ لگایا ہو سکتا ہے، یہاں بھی کسی نے مائک رکھا ہوا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ
چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں ساری دیکھتے رہتے ہیں کہ کیمرہ کہاں فٹ کیا ہوا ہے. اگر میں بائی دا وے کہیں جمپ کر جاؤں ریڈ سگنل تو کہاں سے لگے گا؟ آپ مڑ کے بھی دیکھتے ہیں. آپ اللہ پاک کے بارے میں آپ جان لیں کہ اس کے کیمرے ہر جگہ فٹ ہیں، آپ کے اندر بھی باہر بھی. یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہے، یہ کیمرے ہیں اس کے. اور اس بات کو ہم اگر یاد رکھیں کہ یہ سارے کیمرے مجھے دیکھا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے مجھے. ہم جب سرنگ میں سے نکلتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بس چاروں طرف سے سرنگ ہی سرنگ اور ہم ہی ہم ہیں. نہیں، وہاں کیمرے لگے ہوں، آپ کو باقاعدہ کنٹرول روم میں دیکھا جا رہا ہوتا. گاڑی خراب ہو، یہ شیخ زاید ٹنل کے اندر آپ جائیں، گاڑی اگر کہیں سائڈ پہ کسی خراب کھڑی ہے تو بورڈ پہ لکھا آ جاتا کہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ گاڑی خراب ہے، آپ جو ہے وہ لیفٹ کیپ دا لیفٹ. کس نے انہیں بتایا کہ گاڑی وہاں خراب ہے اور کھڑی ہے؟ اللہ پاک کے بارے میں آپ جان لیں کہ جب یہ چیز آپ کے اندر، یہ ایک مادی چیز ہے نا، غیب کا تو ویسے بھی اللہ جب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کا موڈ آف ہو جائے، ناراض ہو جائے، ہم اس کی نظروں سے گر جائیں. یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ سوچیں اللہ میں نے اگر یہ حرکت کر دی تو میرا اللہ کیا کرے. اس نے تو کی ہے سو کی ہے، وہ جاہل ہے. میں نے اگر کر دی تو میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس نے تو مجھے بڑی عزت دی ہے، میرا بڑا خیال رکھا. جب بندہ شیشہ دیکھے تو کہ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری بڑی خوبصورت شکل بنائی، حسین شکل بنائی. فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. تو اخلاق ہمارے بس میں، تخلیق ہمارے بس میں نہیں. جیسے چاہ رب نے ناک بنائی ہے، آنکھیں بنائی ہیں، ہمارے بس میں نہیں. لیکن اخلاق ہمارے بس میں کہ ہم اس چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. مسکرانا جو ہے، حیوانات میں صرف انسان ایک ایسا جانور ہے جس میں ہنسنے والے اعصاب ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، اور بھی ایک ضرب المثل ہے کہ اگر شیر دانت نکال رہا ہے تو مت سمجھو کہ وہ مسکرا رہا ہے. یہ صرف انسان کو صلاحیت حاصل ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کہا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَاهِدًا عَلَيْهِمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سَمْعُهُمْ ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ اور ان کی جلد، یعنی یہ پور جتنی چیزوں پر جلد لپٹی ہوئی ہے یہ ساری گواہی دے گی. جیسے ویسے کرتے ہیں نا اس سے کمپیوٹر والے، اور وہ پڑھ کے جناب اس کا وہ بار تو سب اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، قیمت کتنی ہے، کیا ہے، وزن کتنا ہے. ایک دفعہ اس کے آپ کی باڈی کی سکن کے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ ہونا ہے، اور اس نے سب کچھ اگلنا نکلنے، پرنٹ شروع ہو جانے، کیا کیا تھا آپ نے، کب کیا تھا، پورا پرنٹ. اب کہتے ہیں کہ انسان کی جو لیئر ہے یہ، اس کے اندر اسی طرح ریکارڈنگ کی صلاحیت موجود ہے جس طرح آپ کی آڈیو ویڈیو ٹیپ کے اوپر وہ میگنیٹک لیئر ہوتی ہے ریکارڈنگ والی، وہ انسانی جلد کے اوپر موجود ہے. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے رہتے اس کے خلاف گواہی دیں گے آنکھیں، کان. اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے ان کے. وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے کہاں کہاں گئے تھے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، یعنی اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. یعنی کوئی غیر دے تو ہم جھٹلا بھی سکتے تھے نا، ایویں جی دشمنی تھی. اب ان کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے نا، ان کو تو بندہ کھلاتا پلاتا ہے. لما شہدتم علینا، مسلم کی حدیث میں آیا کہ بندہ ان سے کہے گا ویلکنا ان کنا اناضل، تمہارا بیڑا غرق، میں تمہارے لیے تو یہ ساری سٹرگل کرتا رہا، تم ہی گواہی دے بیٹھے. ایک انسان بچوں کے لیے چوری کرے اور بچے جا کے پولیس والوں میں کہتے میرا ابا چوری کر کے لے آئے. یہ اللہ کے سرکاری گواہ ہیں، ہمیں صرف ٹائم کے لیے دیے گئے تاکہ قریب رہیں، یہ ہمارے دیکھتے رہیں. تو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو نہ اپنی تخلیق پہ قادر ہیں، نہ کوئی اور چیز تخلیق کر سکتے ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنے نفع کے مالک ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو نہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک،
پہلے یہاں موت کا ذکر کیا، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ذکر ہو پھر موت کا ذکر ہو، نہیں، بات چونکہ موت سے شروع کی تھی نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر بعد میں سامان زندگی دی ہے۔ تو ہم اللہ کے علم میں موجود تھے، جسم نہیں تھا تو ہم مردہ تھے، پھر جب اگلا فیصلہ ہوا فاحیاکم، اس نے زندگی دی، زندگی کیا دی کہ اس روح کو، اپنے حکم کو، اس کن کو اور اس مادی سبب کو جوڑ دیا اس نے، ثم یمیتکم، پھر دونوں کو پھر جدا کر دے گا، یہ موت ہے۔ تو وہ موت پر بھی قادر نہیں، موت ایک وقت آئے گا، یہ موت رحمت ہوگی، اسی لیے مسلمان کے مرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم، اس پر اللہ کا رحم ہو گئے۔ کسی دوسرے کے مذہب کے لیے کہتے ہیں آن جہانی، مرحوم نہیں کہتے، آن جہانی کہتے ہیں، آن جہانی، اس جان چلا گیا، مرحوم۔ جہنم میں جو جہنمی ہیں وہ فرشتوں سے سفارش ڈلوائیں گے، وَنَادَوْا يَا مالک، مالک جو در ہوگا اس کا، وہ پکاریں گے اے مالک۔ پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مکالمے کرتے رہیں گے کہ یہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کروایا، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم تمہیں بڑا مذہبی سمجھتے تھے، ہم تمہیں بڑا عالم سمجھتے تھے، تم نے ہمیں پھنسا دیے۔ اور وہ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ وقالوا لخزنۃ جہنم، وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم بات کرو اللہ سے، ادعو ربکم، تمہارا رب ہے، تمہاری مانے گا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہے، کہ وہ ہم سے تخفیف کر دے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے تو عذاب، بندہ نیند ہی پوری کر لیتے، ایک دن کی، یخفف عنا یوما من العذاب۔ قالوا اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے یہ بات بتانے کے لیے کہ کیا ہوگا یہاں؟ قالوا بلا، آئے تو تھے، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فادعوا، تو کہا بس دعائیں کرتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی دعائیں ساری ڈسٹ بن میں جا رہی ہیں، ٹھکانے پہ نہیں لگ رہی، ٹھیک جگہ میسج نہیں جا رہا۔ تو وہاں موت چونکہ رحمت ہے، لہذا جہنم میں موت نہیں ہوگی، رحمت کا جہنم میں کوئی کام نہیں ہے، وہ روئیں گے، دعائیں کریں گے، سفارشیں کروائیں گے، کس لیے؟ زندگی کے لیے نہیں، سہولتوں کے لیے نہیں، موت کے لیے کہ لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمارا قصہ چکا دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا نہیں تمہیں اب جینا ہے، جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ سے وہ اب کبھی مرے گا نہیں، انسان ابدی نہیں ہے، یعنی اس معنوں میں کہ اپنی تخلیق سے پہلے، لیکن آخرت جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کو جینا اور جینے کے دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت میں جیے گا یا جہنم میں جیے گا۔ تو یہ موت کے بھی مالک نہیں کہ تم سے موت کو روک دیں یا اپنے اوپر موت وارد ہونے سے روک دیں، ولا حیاتن، نہ زندگی کے مالک ہیں کہ اپنے یہاں کوئی زندگی پیدا کر لیں، اپنا بیٹا پیدا کر لیں، 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن ایک بیٹا نہیں پیدا کر سکے۔ ہمارے یہاں ڈپو کھلے ہوئے، رات دن عورتیں ٹری رہتی مزاروں پہ، کوئی بکرا لیے چلا بکرا دے کے پتر لینا، کوئی ککڑ، ہمارا علاقہ پٹھوار کا ہے، جاگیریں نہیں ہیں، بارانی علاقہ ہے تو ککڑ دیتے ہیں بیچارے،
وہ نہری علاقے والے بکریاں پیڑ جو ہے وہ جا کے دیتے. بابا شاہ کمال دولت تعالیٰ میں بہت بڑی درگاہ ہے. اس کے اپنے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی، پاگل تھا بیچارہ، ہر وقت منہ اس کا چلتا رہتا تھا، ناک چلتی رہتی تھی. بعد والوں نے اپنے یہاں اس کا کوئی نہیں تھا، دولے شاہ کا بھی اپنا نہیں تھا، سخی سلطان بہو کا بھی اپنی اولاد کوئی نہیں. یہ جو بیٹھے ہو نا یہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں سارے جو قبضہ کر کے بیٹھے. اور مزے کی بات ہے جو اپنی زندگی میں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی، بعد میں ان کو ڈپو لگے ہوں ان کے نام. ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں کہا نا، یہ کرنے والے مجرم. وہاں 2 مطاف بنے ہوئے بابا شاہ کمال کے مزار پر، 2 مطاف، درمیان میں پتھر ہے. پہلے آتی ہیں بالکل غسل کرتی ہیں جس طرح آپ غسل کر کے کپڑے اتارتے ہیں احرام باندھتے ہیں. تالاب ہے، بڑے سکھوں کے زمانے کے بڑ کے درخت لگے ہوئے. وہ آتی ہیں، غسل کرتی ہیں، نئے کپڑے پہنتی ہیں، پراندہ اپنا اس بڑ کے ساتھ پراندے ٹنگے ہوئے ہیں. رات کو ڈرتا وہ جاتا کوئی نہیں اس طرح. اس کے بعد وہ پھر آتی ہیں، 7 چکر ایک جگہ لگاتی ہیں ایک پتھر پر. یہ بیت اللہ کے طواف کی کاپی ہو گئی. پھر اتر کر دوسرے پر جاتی ہیں، وہاں 7، یہ صحیح ہوگی صفا مروہ کی. اس کے بعد پھر مزار پہ جاتی ہیں، پھر دعا کرتی ہیں بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ککڑ بنسا مڈے نال. اچھا دیسی ککڑ دینا ہوتا ہے، پتر صحت مند ہوتا ہے. تو کہیں بھی مرغا نہ ملے تو وہاں لوگ دور دور سے موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں مرغے لینے کے لیے. اتوار وہ ہوتا ہے، منڈی لگی ہوتی ہے وہاں پہ مرغوں کی. لوگ بھی پیدل آ رہے ہوتے، اتنی لمبی داڑیاں، اور بیوی لیے ہوئے وہاں آ رہے ہوتے. اچھا پھر بچہ پیدا ہو جائے تو بھی 4-5 چکر لگوانے پڑتے ہیں، وہاں سلام کروانا پڑتا ہے بابا جی کا. تو بیٹا اٹھایا ہوا بچہ مرد اٹھا کے چلتا ہے، بیوی ساتھ اس کے چلتی ہے، اور وہ اس کی داڑھی کے نیچے چھپا ہوا بچہ، اتنی لمبی داڑھی. اس کی میقات ہے جس طرح بیت اللہ کی میقات ہے، چاروں طرف جگہ مقرر ہے. وہاں تک اس عورت نے بولنا نہیں سلام کرنے کے بعد. وہاں پہنچ کے اس نے منہ جھوٹا کرنا ہے. کچھ نہیں ہے پاس تو گھاس توڑ کے جھوٹا کرے، چبائے اس کو، منہ جھوٹا کر پھر بات کرتی ہے کسی سے، ورنہ سایہ پڑ جاتا. ہم جب پڑھ کے آیا کرتے تھے اسکول سے، ان کے پاس سے سائیکل پہ گزرا کرتے تھے، وہ نہا کے جا رہی ہوتی تھی تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اب یہ بولے گی نہیں، جو مرضی ہے اس کو بولو، فلاں جگہ اس کی میقات ختم ہوگی نتھے کے وہ کراس کے پاس. تو ہم بھی پھر جو منہ میں آتا تھا پھر ہم شعر سنا کے عطا اللہ خان نیازی کے ان کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے ثواب دارین حاصل کرنے کے. یہ بڑی عبرتناک کہانی ہے کہ نام ہمارا مسلمان ہے، ماتھے پہ ہمارے نشان لگاؤ. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی نشانی دیکھیں گے نا، وضو والے چہرے، تو فرشتوں سے کہیں گے ان کو کیوں نہیں حوض کوثر پہ آنے دیتے تم، یہ میرے امتی ہیں. وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا تھا. یہ وہ لوگ تو یہ زندگی کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ اپنی کے نہ تمہیں دے سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام 8 نبی چھوڑ کے باقی سارے نبیوں کے باپ ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مانگا. اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان کیا کہ یہ ایسے ہی کر کے دعا نہیں مانگا کرتے تھے. کانو یدعوننا رغبا و رہبا، جس طرح ہم لائسنس لینے کے لیے جب صبح جاتے ہیں نا، ہماری ٹرائی ہوتی ہے تو ساری رات نفلوں میں گزرتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ کے جاتے ہیں، وہ والی رغبت. یدعوننا رغبا و رہبا، رغبت کے ساتھ مانگتے تھے اور رد ہونے کا ڈر رکھتے تھے کہ وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، رد بھی کر سکتا، کوئی ہمارا دیندار نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. اور دیر سے دیا اللہ نے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے. اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے. میں نے کہا نا کہ نبیوں کی موت اور زندگی کلیئر کا عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے ہوتی. یعقوب علیہ السلام پہ جو گزرا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سب عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے تھا کہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. نبی کریم پہ دوسرے دن وحی آ سکتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسئلہ ہی نہ ہوتا. 40 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا بھول گئے تھے. مصلی سے اٹھتے تھے، حجرے میں چلے جاتے تھے پریشان. 1 2 4 دن نہیں، 40 دن
تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ غیب کے خزانے بھی ہمارے پاس ہیں، ان خزانوں کا تالا بھی ہمارے پاس، اور اس تالے کی چابی بھی ہمارے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح کی جمع کیا ہے؟ مفاتیح۔ مفتاح چابی، اس کی جمع ہے مفاتیح۔ مفاتح چابیاں نہیں، وہ دروازے بھی اور ان کے تالے بھی اسی کے۔ لا یعلمها الا ہو، کوئی نہیں جانتا اس کے۔ 40 دن کے بعد وہی آئی، حضور کھل اٹھے، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن 40 دن اس لیے لگائیں کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے کہ اللہ ہی بتاتا ہے جب بتاتا ہے، اور جس کو بتانے سے پتا چلے، اس کو کتنا بھی علم حاصل ہو جائے، وہ عالم غیب نہیں ہوتا۔ عالم غیب صرف وہی ہوتا ہے جس کو بغیر کسی کے بتائے پتا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا غیب، حضور نے ہمیں بتایا غیب۔ جتنی چیزوں کا حضور کو پتا تھا حضور نے ہمیں بتا دیا۔ جنت ہوگی ایسی ہوگی، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کی جو بجری ہے وہ ہیرے جواہرات ہوں گے، فلاں چیز ہوگی، فلاں، حضور نے ہمیں بتایا۔ ہمیں پورا یقین ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ لیکن یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ غیب کی چیزیں ہمیں نہیں معلوم، ہم جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے، اس کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہ مجھے جنت کی تفصیل پتہ تو میں عالم غیب ہوں، ایسا نہیں۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک۔ ایسا الہ ہوتا ہے کمزور۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، کافر یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، یہ انہوں نے گڑھ لی ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے جو ان کو سٹوریاں سناتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی، اور یہ پھر ان کو وہی بنا کر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ اس کا بہترین جواب کیا تھا؟ تم بھی پڑھے لکھے ہو اور بھی تمہاری بھی مادری زبان ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی کوشش کرو ایک صورت بنا کے لے آؤ اس جیسے۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، انہوں نے پڑھا بھی نہیں۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مفتریات، تم بھی گھڑی ہوئی لے آؤ 10، تم بھی شروع کر دو لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت، تمہیں لگ پتا جائے گا۔ قرآن نہ ماننے والوں کے بھی قرآن سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک کلپ تھا، میں نے یوٹیوب پہ تھا تو میں نے اسے شیئر کیا تھا اپنی وال پہ، کہ ایک بندہ ہے وہ قرآن حکیم سناتا ہے ان لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی، اور رینڈم بازار میں نکلا ہوا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو وہ کان میں لگاتا ہے، اس ہینڈ فری، اور کہتا ہے کہ یہ سنو یہ کیا ہے۔ سنانے کے بعد اسے پوچھا کہ تمہارے تاثرات کیا ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس کو اس نے سنایا مختلف، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ سکون ملتا ہے، بہت اچھی کوئی زبان ہے یہ۔ وہ بندہ جو ہے وہ سن کے تو بڑا روڈ سا تھا، لیکن اب اس نے سنا اس کو تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں زبان کی۔ وہ اس سے پوچھ رہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے، میں نے یہ سنا ہے اور میرا سارا میں تبدیل ہو گیا ہوں، میرا سارا جو ہے وہ سیٹ اپ تبدیل ہو گیا۔ اس نے پھر اس کو گلے لگا کے تو تسلی دی اس کو۔ یہ ہے قرآن حکیم، یہ کلام الہی ہے، اس کے اندر ہر انسان کا کوڈ ہے، اس کے ہر حرف کے اندر جان ہے، اس کی ریڈیشن ہے، اس کے اندر نور ہے، ہر حرف کے اندر۔ آپ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو وہ توانائی ملتی ہے، یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ وہ اپنا منہ آپ کے منہ کے ساتھ لگا دیتے، وہ پڑھ نہیں سکتے سوائے جبریل کے، فرشتوں میں سے کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اور ہم بڑے ہی محروم لوگ۔ اس کا نور ہے، یہ زندگی ہے، یہ مرے گا نہیں۔ انسانی حرف جو منہ سے نکلتا مر جاتا۔
اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر اس کائنات میں کوئی چیز پہاڑوں کو چلا سکتی، فاصلے طے کر سکتی، جھٹ سے آپ دوسری جگہ پہنچ جائیں، ٹائم مشین کا کام کرتی، یا مردوں کو زندہ کر دیتی، تو وہ یہ قرآن تھا۔ کن جسے کائنات چلی ہے، وہ بگ بینگ جو ہے، اور جو سسٹم چل رہا ہے اور جو نیچر کے قانون بنے وہ کن سے بنے، یہ کن ہی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ رب کے صرف دو کاف اور نون ہیں جنہوں نے کائنات بنائی بھی ہے اور تباہ بھی کریں گے۔ قرآن تو اللہ کا بہت سارا کلام ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کا جادو ہو گیا، بھائی صاحب کسی کے کلمات، جادو کیا ہوتا ہے؟ شیطانی کلمات ہوتے ہیں نا، الٹے سیدھے۔ اللہ کہتا ہے اگر زندگی موت نفع نقصان دینے والی بات ہوتی، اگر پہاڑوں کو چلایا جا سکتا، مردوں سے بات کی جا سکتی، تو سب سے زیادہ خدا کے بعد اگر کسی میں طاقت ہے تو خدا کے کلام میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اگر ہم چاہتے تو یہ قرآن کیا کام کرتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس سے پہاڑ ہٹائے جا سکتے۔ آپ اس کی تلاوت کرتے، پھونک مارتے اور پہاڑ ریزہ بن کے ہٹ جاتے سامنے سے۔ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے۔ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس کے ذریعے مردوں کو حاضر کیا جا سکتا، ان سے کلام کیا جا سکتا۔ بل للہ الامر جمیعا، اللہ نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو سب کو حفظ ہے۔ تو حافظ صاحب سارا دن یہی کام کرتے رہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا مکان، چلو جی حافظ صاحب کو ساتھ لے جاتے ہیں اور مردہ زندہ کر کے اسے بات کر لیتے ہیں، یہ کس کو دینا کس کو نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر صلاحیت کسی میں ہے تو وہ اس کلام میں، اس کے ذریعے کیا جا سکتا۔ تو کہا بھائی ان سے کہہ دیں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان سے کہہ دو کہ اس کو اس نے نازل کیا جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے، سر جانتا ہے۔ ایک صاحب اسی نور کے سلسلے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، نماز میں تلاوت کر رہا تھا۔ جو جاری نمازیں نا، ہم ان کو بھی سری پڑھتے ہیں جب اکیلے پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم اونچا پڑھتے ہیں نا، امام صاحب اونچا پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب اجمی لوگ ہیں، ہم جب وہ نماز اپنی پڑھتے ہیں مغرب کی مثلا، تو ہم آہستہ پڑھتے ہیں اس کو۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اس کو کم از کم اتنی اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ اپنے کان سنیں، وہ جاری نماز ہے، ہم اس کو بھی سری کی طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن عرب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک تو اقامت کہتے ہیں، پہلے جماعت کی نیت کرتے ہیں، پیچھے فرشتے کھڑے ہو جائیں، جن کھڑے ہو جائیں، اکیلا بھی ہوگا تو اقامت ضرور کہے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس نماز کو تھوڑا اونچا پڑھتا۔ ایک بندہ پڑھ رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو جب وہ غلطی کرتا تو وہ کرتا اور وہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا اور صحیح کرتا۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو جا کے سلام کلام کیا، اس نے دیکھا بندہ نہ بینا ہے، اس نے کہا جی آپ حافظ ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں حافظ نہیں۔ نے کہا پھر آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے میں غلطی کرتا ہوں؟ نے کہا جب تو پڑھتا ہے تو نور کی ایک بالکل ستون سا تیرے اوپر گر رہا ہوتا ہے، اور جو تو غلطی کرتا ہے وہ کٹ جاتا، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس کلام کو صرف ابا اور دادا کو بخشوانے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو ریچارج کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ اس کی تلاوت کا ایک نصاب مقرر کرنے کہ ربع پڑھنا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہے، ایک رکوع پڑھنا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، یعنی تم اللہ کے کلام کو جھوٹ کہہ رہے ہو، اس کے باوجود وہ تمہیں چلنے دے رہا ہے، چلنے دے رہے ہیں نا، اسے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی پڑا تھا کہ تم چند چڑھاؤ گے، اس کے باوجود اس نے تمہیں پیدا کر دیا، ورنہ ماں کی رحم میں ہی مار دیتا تمہیں اذیت ناک طریقے سے۔ انہ کان غفورا رحیما، بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا، تمہیں پیدا ہونے دیا، اور دیکھو نبی کے خاندان میں پیدا ہونے دیا اور مکے میں پیدا ہونے دیا، تم زمزم پیتے نہاتے اس سے، تم یہ جانتے ہو بھی تم اس کا انکار کرو گے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس زمانے میں بھی نیک بندے کے اندر، یعنی قبل مسیح میں بھی
نیک کا تصور یہی تھا کہ وہ کھاتے پیتے بہت کم ہے، کم از کم لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے تھے، کہ وہ جو ایک امیج ہے وہ آغا خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن ناشتہ کر رہا تھا، اس کے مالی نے کہیں دیکھ لیا، اس باہر بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، یہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے یہ بندوں کے سامنے نہیں کھاتے، چھپ چھپا کر ہی کھاتے، کہ نیک بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی سواد کے کپڑے نہیں پہنتا، نہاتا نہیں ہے، زینت اختیار نہیں کرتا، کنگھی پٹی نہیں کرتا، ننگے پاؤں ہوتا ہے، اس قسم کا بندہ وہ ولی اللہ سے جو ہی سامنے نظر آتا پتہ چل جاتا ہے ولی اللہ، کپڑے نہ ہوں تو پہنچا ہوا ہے۔ یہ تو کمال ہے نا، ہندوؤں میں بھی یہی ہے، کپڑے جب اس کے اتر جائیں تو سمجھو یہ پہنچ گیا، اب اس کی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی یہی تھا، اس راہب اسی طرح کرتے تھے۔ اب حضور کے بارے میں وہ طنز کر رہے ہیں، حضور ہمیشہ سے خوش لباس تھے، آپ کے لباس کو کسی نے میلا نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال سے کہا گیا نا کہ آپ اس کو غازی کو سمجھائیں، علم دین غازی کو، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، توہین ہو گئی، وہ اس کے خلاف چل رہا تھا جب معاملہ، تو انگریزوں نے اسے کہا کہ تم بیچ میں پڑ جاؤ، مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ اسے برداشت کرے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، تم مجھے پڑھا لکھا سمجھ کے میرے پاس آئے ہو، لیکن میری حالت یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی یہ کہنا کہ میرے نبی نے کبھی میلے کپڑے بھی پہنے تھے تو میں تمہیں پھینٹی لگا دوں، میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تم میرے نبی کے بارے میں اتنا کہہ دو کہ آپ کے بدن پر کبھی مکھی بھی بیٹھی تھی، نہیں، میلے کپڑے نہیں پہنے، باہر نکلتے تھے، آپ امامہ رکھتے تھے، اپنی داڑھی، گھر میں آپ نے ایک شیشے تو ہوتے نہیں تھے، تو آپ نے پانی والا ایک ترامی رکھی ہوئی تھی جس میں پانی بھرا ہوتا تھا، اس میں اپنا چہرہ دے کے بال ٹھیک کر کے پھر باہر جاتے تھے۔ جس کے بال ایسے ہوتے تھے بکھرے ہوئے، آپ کہتے تھے ان کا حق ادا کرو، رکھے ہوئے نا تو ان لشعرک علیک حقا، ان بالوں کا پھر تمہارے اوپر حق ہے، ان کو بٹھا کے رکھا کرو، تیل لگاؤ ان کو، بھیڑوں کا چھتا بنے ہوئے ہو تم۔ تو کہتے مال حارض، یہ اوپرے رسول ہیں بھائی، یا کل طعام، کھانا بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور دستی کا گوشت پسند ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازار جاتے ہیں سرکار، تھیلا اٹھایا ہوا ہے، اپنا بھی اٹھایا ہوا ہے، وہ عہد میں جو شہید ہو گئے تھے ان کی بیوائیں ہیں، ان کے تھیلے بھی اٹھائے ہوئے ہیں ان کا سودا لانے کے لیے بھی۔ تو یہ تو دنیا داری ہے۔ وَلَهُ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، لو سرکار بیویاں بھی اور بچے بھی، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ ہمارے والا بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں رسول بھی بنے ہوئے، دنیا بھی سنبھالی ہوئی ہے، رسالت کا بھی دعویٰ ہے۔ تو اسی سورہ میں اگلے رکوع میں جا کے پھر اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے رسول بھیجے ہیں، وہ یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی بازار جایا کرتے تھے، کھانا بھی کھایا کرتے تھے، وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، اور بکے والوں تم تو اولاد ہو دونوں نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔